بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسے مرد جانباز کی کہانی جس نے نہ صرف دین دشمن طاقتوں بلکہ اپنوں کی ریشہ دوانیوں کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ میری مراد ارطغرل غازی ہے، اور ترکوں نے جس پر یہ سیریل بنائی، ایسا ڈرامہ تاریخ میں بنا کہ جس نے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ فلم انڈسٹری کو دھول چٹا کے رکھ دی۔ آئیے کہانی میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ گلداروں کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ ایک خیمے کی تیاری کے لیے لکڑی کا ڈھانچہ تیار کر رہا تھا۔ اس کا غصہ کم نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شہناز اسے اپنے والد اور بھائی کے خلاف اکسانے اور زہر اگلنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے کیتلی سے کہوا نکال کر پیالی میں پیش کر رہی تھی۔ کیا وقت آ گیا ہے، اتنے بڑے جنگجو کو حالات نے لکڑیاں کاٹنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ تمہیں نہ تو کوئی غصہ ہے نہ دکھ ہے۔ گلداروں نے پیالی ہاتھ میں لے کر چسکی لیتے ہوئے کہا، میں اب اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ میرا بھی وقت آئے گا اور میں سب کو بتا دوں گا کہ گلدارو کیا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ مجھے اس راز میں شریک نہیں کرو گے؟ شہناز چونکی۔ اس کی بات سن کر گلداروں نے ایک طویل سانس لی اور تلخ لہجے میں بولا، حق مارا گیا ہے میرا، اور ظلم یہ کہ سزاوار بھی مجھے ہی ٹھہرایا گیا ہے، لیکن میں بھی ہار ماننے والا نہیں۔ جلد ہی میرا وقت آنے والا ہے، پھر میں بتاؤں گا کہ گلداروں سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ گلداروں کا جذباتی پن دیکھ کر شہناز کی آنکھوں میں تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا گلدارو، کوئی غلطی مت کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے۔ ابھی تو میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر خود کو کوس رہی ہوں، کچھ اور سزا ملی تو جانے میری کیا حالت ہوگی۔ شہناز، سردیاں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، قحط پھیلنے کا خطرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کراتوائگر پہلا وار کر چکا ہے، اگرچہ اس کا حملہ ناکام ہو گیا، مگر کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ کئی قبیلہ اپنے مہمانوں کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ اگر وہ تاجر کا آدمی یہاں نہ ہوتا تو کراتوائگر مہمانوں کو ہم سے چھین کر لے گیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ گلدارو غصے سے بولا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شہناز نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا مطلب ایک ہی لیا جائے گا کہ اس قبیلے کا کوئی سردار نہیں، یہ قبیلہ بے آسرا ہو گیا ہے، کوئی بھی یہاں گھس سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سردار ہوتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی ایسی کارروائی کرنے کی، یعنی یہ ایک یتیم قبیلہ ہے۔ گلداروں نے کڑتے ہوئے کہا، اگر تمہیں اس کا احساس ہے تو پھر خاموش کیوں ہو؟ میں جو خاموش ہوں تو اس کی ایک وجہ ہے، مجھے صبر اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ میں جلد بازی میں مزید کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا اب تم جاؤ، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ گلداروں نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور شہناز کیتلی اٹھا کر واپس چلی گئی۔ سلیمان شاہ غصے میں تھے۔ حلیمہ، نعمان اور شہیر کو اغوا کرنے کی کوشش والے واقعہ نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں غصے سے ٹہر رہے تھے اور کردوگلو ان کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اسی وقت سلیمان شاہ نے پہرے پر موجود سپاہیوں کے کماندار یاور کو خیمے میں طلب کر لیا۔ کماندار کچھ ہی دیر میں تھر تھر کانپتا ان کے سامنے موجود تھا۔ سلیمان شاہ اسے دیکھتے ہی غصے سے بولے، میں نے تمہیں رات کا گشت بڑھانے کی ہدایت کی تھی، تم نے میری اور پورے قبیلے کی عزت خاک میں ملا دی۔ اگر تمہاری نااہلی نہ ہوتی تو اس بدذات کراتوائگر کے آدمی قبیلے میں کیسے گھس چکے تھے؟ کماندار نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن میرے آقا، پہرا تو بہت سخت تھا، گشت بھی بڑھا دیا گیا تھا، تو پھر کیسے گھسائے اس کے آدمی اندر؟ بولو، جواب دو۔ سلیمان شاہ نے تل ملا کر پوچھا۔ ایک کی بات سمجھ میں آتی آقا، ضرور قبیلے کے اندر سے کوئی آدمی ان سے ملا ہوا تھا، اندر سے کوئی نہ ملا ہوتا تو وہ آ ہی نہیں سکتے تھے قبیلے میں، کماندار نے سوچتے ہوئے کہا۔ کماندار نے ایک اہم بات کی تھی۔ سلیمان شاہ چونک گئے اور پلٹ کر کردوگلو کی طرف دیکھا۔ تم نے سنا کردوگلو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ کردوگلو یہ سن کر گھبرا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے پنتیرا بدلا اور مؤدب لہجے میں بولا، نہیں میرے آقا، ہمارا کوئی آدمی ایسی نیچ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یاور صرف اپنی نااہلی پر پردہ ڈالنے اور اپنی گردن بچانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے۔ کماندار یاور سر جھکائے کھڑا تھا۔ کردوگلو نے چالاکی سے کہا،
یہ سمجھ رہا ہے ہم اس کی بکواس پر یقین کر لیں گے اور اس کی نااہلی پر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ میں تمہیں آج سے معزول کرتا ہوں، رات کے جتنے بھی پہرے دار ہیں انہیں کہو کہ میدان میں پہنچیں اور اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب کو کڑی سزا ملے گی، کسی کو بھی اتنی بڑی حماقت اور نااہلی پر بخشا نہیں جائے گا۔ سلیمان شاہ نے کماندار کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، جو حکم میرے آقا۔ کماندار یاور نے سر جھکایا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ کماندار کے جاتے ہی سلیمان شاہ ٹہلتے ہوئے کردوگلو کے قریب آ گئے اور سخت لہجے میں بولے، کیا کرتویگر اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں گھس کر مہمانوں کو اٹھائے لے جانے کی ہمت کر لی بیٹھے؟ اتنی ہمت کہاں سے آ گئی اس میں؟ وہ ناکام ہو گیا ہے اور ظاہر ہے اس ناکامی پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ کردوگلو سلیمان شاہ کا غصہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے مؤدب لہجے میں کہا، محترم اجازت دیں تو میں کرتویگر سے بات کرتا ہوں۔ سلیمان شاہ نے گرج کر کہا، کون سی بات؟ کیسی بات؟ پچھلی بار بھی تو گئے تھے تم، کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ احمق بنا دیا اس نے تمہیں، اب کس منہ سے بات چیت کرو گے تم؟ محترم اس حملے میں وہ کمزور ثابت ہوا ہے، اس کے آدمی مارے گئے ہیں، اب میں اس سے اس کی زبان میں بات کروں گا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کرتا ہوں اس سے، کردوگلو نے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں، میں اس سے اس کی زبان میں تم سے بہتر بات کر سکتا ہوں۔ سلیمان شاہ کا انداز اب بھی جلالی تھا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کردوگلو نظریں چراتے ہوئے بولا، اس کے آدمیوں کی لاشیں گھوڑوں پر لاد کر واپس بھجوا دو۔ آج کے بعد کرتویگر سے اسی زبان میں بات ہوگی۔ اس کا سپاہی اس طرف دکھائی دیا تو اس کی لاش واپس جائے گی، وہ یہی زبان سمجھتا ہے، بس۔ سلیمان شاہ نے فیصلہ سنایا تو کردوگلو نے سمجھانے والے انداز میں کہا، ایک بار پھر سوچ لیں آقا، سلجوقی اتنے کمزور نہیں کہ ہم ان سے کھلم کھلا ٹکر لے سکیں۔ میرے سامنے بزدلی کی باتیں مت کرو کردوگلو، سلطان کے لشکر کو یہاں تک پہنچنے میں بہت دن لگتے ہیں اور کرتویگر کی فوج اتنی طاقتور نہیں کہ ہم اس سے دب جائیں۔ اس کی سپاہ اگر اتنی مضبوط ہوتی تو اب تک ہم پر حملہ ور ہو چکا ہوتا۔ سلطان کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ اسے کب کا توڑ چکا ہوتا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے پاس چند سو سپاہی ہیں اور ہم ان چند سو سپاہیوں کو آسانی سے شکست دے سکتے ہیں۔ سلیمان شاہ نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اور میرے آقا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کردوگلو نے مؤدب مگر طنزیہ لہجے میں کہا۔ سلیمان شاہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئے، پھر سوچتے ہوئے بولے، اس کے بعد کا مرحلہ ارطغرل پر منحصر ہے، لیکن خواہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنی قبائلی روایات کا خون نہیں ہونے دوں گا۔ کردوگلو نے اس بات پر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ کرتویگر کے حوالے سے مزید کچھ کہے گا تو ساری برائی اس پر آ جائے گی۔ ویسے بھی وہ سردار کے سامنے زیادہ بولنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ سلیمان شاہ کے خیمے سے نکلتے ہی کردوگلو گلداروں کے پاس پہنچ گیا، جو ابھی تک لکڑی کے کام میں مصروف تھا۔ جب گلداروں نے کردوگلو کو اپنی جانب آتے دیکھا تو قدم بڑھا کر اس کے پاس پہنچ گیا اور بڑے پر اعتماد لہجے میں بولا، کل رات جو حملہ ہوا اس کی خبر آپ کو تھی پہلے سے؟ کردوگلو گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا اور تلخ لہجے میں بولا، بھائی ماشاءاللہ، بھتیجا ہو تو اتنا بے لحاظ جو اپنے چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس پر غداری کا الزام لگا سکے۔ تمہارے والد بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے تھے، اس کا مطلب ہے کہ مہمان میری توقع سے زیادہ اہم ثابت ہوئے ہیں۔ کردوگلو کے لہجے میں خفگی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ جانے کے لیے پلٹا تو گلداروں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں بولا، آج رات میرے خیمے میں تشریف لائیں، آپ سے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ ہم سب کے لیے مصیبت بن جائے، ہمیں اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ کردوگلو نے اس کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ رات ہوتے ہی کردوگلو گلداروں کے خیمے میں پہنچ گیا۔ شہناز نے ان کے بیٹھتے ہی بھنا گوشت لا کر سامنے رکھ دیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد گلداروں نے کہا، میں یہ نہیں مان سکتا کہ کرتویگر کے لوگ ہمارے قبیلے میں موجود نہیں، ہمارے ارد گرد اس کے پاس اس کے جاسوس ضرور موجود ہوں گے۔ میں اب بھی اس پر قائم ہوں کہ کئی قبیلے کا کوئی بھی فرد کرتویگر کی جاسوسی نہیں کر سکتا۔ کردوگلو نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ میں آپ کی کیا بات ہوئی تھی کرتویگر سے؟ گلداروں نے پوچھا۔ میں نے اس سے وقت مانگا تھا سلیمان شاہ کو قائل کرنے کے لیے، مگر اس نے مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی حملہ کر دیا، کردوگلو نے بتایا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو پناہ دی ان کی ہی حفاظت نہ کر سکے، گلداروں نے کہا۔ بڑھتی عمر نے سلیمان شاہ کو بے اختیار کر دیا ہے، قبیلے کا امن اور نظم و نسق بگڑتا نظر آتا ہے، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو پورا قبیلہ بکھر جائے گا، کردوگلو نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ میرے بابا ہیں، مگر قبیلے کا مفاد ہر شے سے بڑھ کر ہے، گلداروں نے جواب دیا تو کردوگلو نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ ارطغرل کی واپسی کا انتظار کروں گا، اگر وہ خالی ہاتھ آیا تو میں ایک پل بھی صبر نہیں کروں گا، گلداروں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اور تمہارے بابا، ان کا کیا ہوگا؟ بابا بڑے ہیں، محترم ہیں، مگر میں وہی کروں گا جو قبائلی روایات کہتی ہیں۔ اس وقت گلداروں کے خیمے کا پردہ سرکا اور سلیمان شاہ اندر داخل ہو گئے۔ کردوگلو کا رخ پردے کی طرف تھا اور گلداروں کی پیٹھ اس طرف تھی۔ کردوگلو
کی نظر جو ہی سلیمان شاہ پر پڑی اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ گلداروں نے اس کا رنگ فک ہوتے دیکھا تو پلٹ کر دیکھا، اب اس کی بھی وہی حالت ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑا ہوا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سلیمان شاہ کو تعظیم دی۔ سلیمان شاہ خاموشی سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آئے اور سخت لہجے میں کہا، قبائلی روایات صرف ان سے بات کرتی ہیں جو ان کو سننے کے اہل ہوتے ہیں۔ گلداروں کا چہرہ سلیمان شاہ کو سامنے دیکھ کر تاریک ہو گیا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا جبکہ سلیمان شاہ بغور ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلیمان شاہ آگے بڑھے اور ان کے پاس بیٹھ گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر پریشانی کے بادل منڈلا رہے تھے جیسے ان کی چوری پکڑی گئی ہو۔ گھبرائی ہوئی شہناز نے جلدی سے مشروب کا گلاس لا کر سلیمان شاہ کے سامنے رکھ دیا تو وہ گلداروں سے مخاطب ہوئے، اچھا اب بتاؤ گلدارو، تم کیا چاہتے ہو اور اوغوز روایات کیا ہے؟ اگر میں ایک سردار ہوتا اور کوئی میرے قبیلے پر حملہ کرتا تو میں سب سے پہلے پہرا دینے والے سپاہیوں کو سزا دیتا، گلداروں نے جواب دیا۔ تم کیا کہتے ہو کردوگلو؟ انہوں نے کردوگلو سے پوچھا۔ میرا خیال ہے سلیمان شاہ نے جو سزا دی وہ بالکل درست ہے۔ کردوگلو نے موقع دیکھتے ہی الٹی کلا بازی کھا لی۔ یہ سن کر سلیمان شاہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو بیٹا، ایک دن تم خود سردار بنو گے، ذرا سوال کے جواب پر غور کرو، اب اپنے ذہن کو بیکار کی چیزوں میں مت الجھاؤ، صرف یہ سوچو کہ تم اپنا کل کا کام بہترین طریقے سے کیسے کر سکتے ہو۔ یہ کیا کام ہے جو کل سے شروع ہو رہا ہے؟ گلداروں نے پوچھا۔ تم نے وہ ساری چیزیں جمع کرنی ہے جو کارواں فروخت کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ کارواں 3 روز میں روانہ ہونے والا ہے۔ سلیمان شاہ نے اسے ایک اہم کام سونپا تو کردوگلو بے چینی سے بول پڑا، بھائی تاجر سامان کیوں نہیں لے رہے؟ کراتائیگر کے ارادے نیک نہیں، وہ کارواں پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکتا ہے، اسی وجہ سے ہم تاجروں کو سامان نہیں دے رہے، یہ اہم کام میرا بیٹا گلدارو انجام دے گا۔ سلیمان شاہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو گلداروں نے ادب سے سر جھکا دیا۔ جو آپ کا حکم بابا حضور۔ قریب بیٹھی شہناز کے چہرے پر یہ سن کر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے، مگر اس نے کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا اور اٹھ کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آغا جان نے ایک مرتبہ پھر نعمان کا علاج شروع کر دیا تھا۔ حملے سے قبل اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، مگر اب وہ پھر سے کافی نڈھال دکھائی دے رہا تھا۔ زخم پر پٹی باندھنے کے بعد وہ جاتے ہوئے حلیمہ کو ایک خاص مرہم بھی دے گئے تھے جو وقفے وقفے سے نعمان کے زخم پر لگانا تھا۔ آغا جان کے جاتے ہی عارفین اندر آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی۔ نعمان نے اسے دیکھتے ہی اٹھنے کی کوشش کی تو عارفین نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، لیٹے رہیے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے پوٹلی حلیمہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹی، اسے اپنے بابا کو کھلائیں، انشاءاللہ جلد شفا ہوگی۔ حلیمہ نے پوٹلی لے کر ایک طرف رکھ دی۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے متشکرانہ انداز میں کہا، تمہارا بہت شکریہ، تمہارا بہت شکریہ، ہماری جانیں بچائیں تم نے، اس میں احسان کیسا، یہ تو میرا فرض تھا۔ عارفین نے کہا، ہم نے اب تک تمہارا نام نہیں پوچھا، میں اپنے محسن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیا نام ہے؟ نعمان کی بات سن کر عارفین نے اپنی دستار اتار کر نیچے رکھ دی۔ اس نے اپنی گردن میں سے ایک زنجیر نکالی اور شہیر سے بولا، ذرا میری طرف جھکیں شہیر۔ شہیر نے حلیمہ اور بابا کی طرف دیکھا اور پھر اپنی گردن عارفین کی طرف جھکا دی۔ عارفین نے وہ زنجیر اس کے گلے میں ڈال دی تو شہیر نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے اور مجھے کیوں دیا آپ نے؟ یہ آپ کی خاندانی زنجیر ہے، عارفین نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نعمان نے حیران ہو کر حلیمہ کی طرف دیکھا۔ حلیمہ بھی یہ دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ شخص ان کی سچائی سے آگاہ تھا، وہ جانتا تھا کہ حلیمہ، نعمان اور شہیر کون ہیں۔ پھر عارفین نے کہا، میں آپ کے بھائی ملک رکن الدین کا ایک جانثار ہوں، میرا نام شمس الدین عارفین ہے، آپ کے بھائی نے میرے بازوؤں میں دم توڑا اور یہ انہی کی دی ہوئی شاہی زنجیر ہے۔ اچھا تو آپ ہیں عارفین؟ نعمان نے چونک کر کہا۔ جی محترم شہزادے، عارفین نے ادب سے کہا۔ آپ کے بارے میں بہت سن رکھا تھا، بہت اعلیٰ کماندار ہیں، نعمان نے کہا تو عارفین نے دھیرے سے کہا، جی اللہ کی مہربانی ہے۔ نعمان نے اس کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن مجھے کیسے یقین آئے کہ آپ ہی عارفین ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سلطان علاء الدین کی کوئی چال ہو، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی ہمارے لیے۔ آپ کے بھائی میرے آقا تھے، لیکن میرے لیے سب سے اہم بات سلطان علاء الدین کے لیے آپ کی سوچ ہے۔ آپ اقتدار کے لیے ان سے لڑے نہیں، سلطنت کی سلامتی عزیز رکھی، آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ سلطان کی سلامتی خطرے میں پڑے۔ آپ نے محض اقتدار کی خاطر سلجوقوں کی شاندار حکمرانی کو داغ نہیں لگایا، اسی وجہ سے محترم آپ ہر طرح سے تعریف کے قابل ہیں۔ پھر اس نے حلیمہ پر نظر ڈالی اور کہا، اگر آپ چاہیں تو میں کراتائیگر سے نجات دلانے میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں، مگر کس طرح؟ کراتائیگر کے آدمی یہاں بھی موجود ہیں، ورنہ وہ لوگ اتنی آسانی سے قبیلے کے اندر نہیں گھس سکتے تھے۔ حلیمہ نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر ان کی فکر نہ کریں، میں بہت جلد جان جاؤں گا کہ وہ کون کون ہیں۔ عارفین نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔
اسی وقت خیمے کا پردہ سرکا اور شاہینہ اندر داخل ہوئی۔ حائمہ خاتون حلیمہ سے ملنا چاہتی تھی۔ رات والے واقعے نے انہیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ شاہینہ اسے لینے آئی تھی۔ نعمان سے اجازت ملتے ہی وہ حلیمہ کو لے کر خیمے سے باہر آ گئی۔ سلیمان شاہ کے خیمے کے قریب کھلے میدان میں ٹکٹکیوں پر بہت سے لوگ بندھے ہوئے تھے جنہیں کوڑے مارے جا رہے تھے۔ ان کی چیخوں سے پورا میدان گونج رہا تھا۔ شاہینہ کے بتانے پر حلیمہ کو معلوم ہوا کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے گزشتہ راز اپنے فرائض کی انجام دہی میں نااہلی اور غفلت کا ثبوت دیا تھا۔ انہیں اسی جرم میں سزا دی جا رہی تھی۔ یہ سن کر حلیمہ چپ سی ہو گئی تھی۔ شاہینہ اسے لے کر خیمے میں داخل ہوئی اور پردے کے پاس کھڑے ہو کر سلام کرتے ہوئے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ حائمہ خاتون نے جنگی خود کو پالش کرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا اور مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ آؤ بیٹھو بیٹی حلیمہ، انہوں نے محبت سے کہا تو دونوں خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئیں۔ کل رات تم لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا اس پر ہمیں بہت افسوس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کسی کو زیادہ تکلیف نہیں پہنچی۔ حائمہ خاتون نے حلیمہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ حائمہ خالہ، بابا کا زخم اب بھر چکا تھا کہ اچانک یہ حادثہ ہو گیا۔ شکر ہے کہ وہ اس حملے میں محفوظ رہے، حلیمہ نے کہا۔ وہ شیطان صرف تمہیں اغوا کرنا چاہتے تھے، مگر کیوں؟ حائمہ خاتون نے پوچھا تو حلیمہ نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے جواب دیا۔ بابا ایک بڑے تاجر ہیں، ہم بحیرہ روم کے قریب سفر کر رہے تھے کہ صلیبیوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ وہ ہمیں کارا توائگر کے ہاتھوں بیچنا چاہتے تھے۔ تم لوگوں کے کوئی عزیز رشتہ دار نہیں جو اس مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیتے؟ کس قبیلے سے ہو تم لوگ؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ کنک قبیلے سے۔ کنک قبیلے سے یعنی سلجوقی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے قبیلے سے ہو تم لوگ؟ حائمہ خاتون چونکی۔ اچھا یہ بتاؤ کنک قبیلے کی کون سی شاخ سے ہو؟ حلیمہ چپ سی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ اس بارے میں وہ کوئی جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ حائمہ خاتون پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھی کہ اچانک پردہ ہلا اور شہناز اجازت لے کر اندر آ گئی۔ حلیمہ کو وہاں موجود پا کر شہناز نے بہت ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چادریں تھیں جنہیں وہ حائمہ خاتون کو دکھانے کے لیے لائی تھیں۔ شہناز وہاں بیٹھ کر حلیمہ پر طنزیہ جملے کسنے لگی۔ یہ رویہ برداشت کرنا حلیمہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر حائمہ خاتون کے پاس بیٹھی رہی اور پھر اجازت لے کر واپس اپنے خیمے میں آ گئی۔ استاد اعظم صلیبی قلعے میں ایک خفیہ اجلاس میں موجود تھا۔ اس کے سامنے کئی کماندار بیٹھے تھے۔ وہ پرجوش انداز میں ان سے خطاب کر رہا تھا۔ ہم نے چند اہم مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں روانہ کی تھیں۔ خداوند کی حمایت سے ان مسلمانوں کا قتل رنگ لا رہا ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے مسلم دنیا تیزی سے ہتھیار بند ہو رہی ہے۔ جلد ہی وہ سب مل کر عیسائیوں پر چڑھائی شروع کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں سارا یورپ مسلمانوں کے خلاف ہو جائے گا۔ استاد اعظم جب مسلمان دھاوا بولیں گے تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا لشکر نہیں، ایک کماندار نے سوال کیا۔ فکر مت کرو، انہیں منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم اتنا بڑا صلیبی لشکر تیار کریں گے جو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ قرطبہ سے بصرہ تک، بغداد سے حلب تک، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہوگا اور ان کی جلی ہوئی لاشوں کی بو پھیلی ہوئی ہوگی۔ استاد اعظم ابھی اپنے کمانداروں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا کہ ایک نابینا مخنث ماریو اپنی لاٹھی سے ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے راہبوں کی طرح کا سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے لاٹھی کے سہارے مزید چند قدم کا فاصلہ طے کیا اور استاد اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ آپ کے مہمان آ گئے ہیں میرے آقا۔ بہت خوب۔ پھر وہ اجلاس میں موجود کمانداروں کی طرف متوجہ ہوا۔ آئیے آپ کو اپنی فوجی طاقت دکھاؤں۔ استاد اعظم نے میز سے اپنی چھڑی اٹھا لی اور دروازے کی طرف چلا گیا۔ تمام کمانداروں نے اپنی اپنی نشستوں سے اٹھ کر اس کی پیروی کی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ قلعے کے کھلے حصے میں آ گئے۔ یہاں چار لبادہ پوش موجود تھے۔ انہوں نے پورے جسم کے گرد صلیبیوں جیسے سیاہی مائل لبادے پہن رکھے تھے۔ ان کے سروں پر موجود لٹکتے کپڑوں نے چہروں کو بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ استاد اعظم اپنے کمانداروں کو لے کر ان عورتوں کے قریب آیا تو سب نے اپنا رخ ان کی طرف کر لیا۔ استاد اعظم نے ان پراسرار عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خداوند کی پیاری بندیوں، خوشخبری ہو کہ تم جنت کی راہ پر ہو جہاں یسوع مسیح تمہارا استقبال کریں گے۔ تم نے بہت اذیتیں جھیلی ہیں، مگر مرتے ہی زندگی کے تمام عذابوں سے، تمام گناہوں سے اور تمام مسائل سے نجات پا جاؤ گی تم۔ نقاب پوشہ عورتیں خاموش اور سر جھکائے کھڑے رہیں۔ پھر استاد معظم نے بلند آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے ماریو کو آواز دی تو قلعے کے اندرونی حصے سے نابینا ماریو اپنی لاٹھی ٹیکتے ہوئے باہر آ گیا۔ اس کے پیچھے دو سپاہی بھی تھے جنہوں نے ایک صندوق اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ استاد اعظم کے نزدیک پہنچ گئے تو ماریو نے صندوق کھول کر اس میں سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا اور استاد اعظم کی طرف بڑھا دیا۔ استاد اعظم نے وہ ڈبہ نہایت احترام کے ساتھ ایک لبادہ پوش عورت کی طرف بڑھا دیا۔ ڈبے کے گرد صاف
سفید موٹے دھاگے کو لپیٹا گیا تھا۔ عورت نے بھی تعظیم کے ساتھ ڈبہ پکڑ لیا۔ اس کے بعد باقی لبادہ پوش عورتوں میں بھی اس قسم کے ڈبے تقسیم کیے گئے۔ پھر استاد اعظم نے ان میں سے ایک عورت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، راشل جان عزیز، خداوند کے حضور تمہیں ابدی عیش و آرام کا انعام ملے گا۔ میں بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہوں تم پر، اسی لیے تمہیں سب سے مشکل فریضہ سونپ رہا ہوں۔ تمہارا کام کئی قبیلے میں تباہی مچانا ہے۔ پھر اس نے 2 کمانداروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ 2 کماندار تمہاری حفاظت کریں گے۔ راشل نے آہستگی سے چہرہ اوپر اٹھا کر کمانداروں کی طرف دیکھا تو دونوں گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس قدر بھیانک اور مکروہ چہرہ تھا کہ ان کی رگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے چہرے پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی اور وہ خون سے لتھڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھر راشل نے اپنی مکروہ اور گراتی ہوئی آواز میں کہا، زندگی بھر تکلیفیں اٹھانے والی کلیسا کی یہ کنیز بے حد خوش قسمت ہے کہ اسے یسوع مسیح سے ملاقات کا شرف ملنے والا ہے۔ جواباً استاد اعظم نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت خوب میری بچی، خداوند کی رحمت ہو تم پر۔ پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو چاروں لبادہ پوش عورتیں خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی ایک کماندار نے پریشان ہو کر کہا، میں سمجھ نہیں پایا استاد اعظم، یہ کیا قصہ ہے؟ بہت جلد سمجھ جاؤ گے میرے عزیز، یہ ننھی سی بے ضرر فوج مسلمان دنیا پر شیطان کا قہر بن کر ٹوٹے گی۔ استاد اعظم کی شیطانی چال سمجھ کر کماندار کا منہ حیرت اور خوف سے کھلا رہ گیا۔ وہ چاروں عورتیں طاعون کے مرض میں مبتلا تھیں اور زندگی کے آخری ایام گزار رہی تھیں، اور اب وہ مسلمانوں کے علاقے میں جا کر طاعون پھیلنے کا سبب بننے والی تھیں۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں اور ابن عربی کے ہمراہ حلب پہنچ چکا تھا، جو کہ ایک مضبوط قلعے میں آباد تھا۔ شہر کے بازار میں خریداروں کی خوب گہما گہمی تھی۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ ابن العربی ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو ہمراہ لے کر ایک شخص کے پاس پہنچ گئے، جو ابن العربی کو دیکھتے ہی ان سے لپٹ گیا۔ ابن العربی نے بھی بہت شفقت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور ارطغرل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، یہ میرے دوست ہیں اور بہت طویل سفر طے کر کے آئے ہیں۔ یہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہے اور ایک ضروری کام سے حلب آیا ہے، اسے محل کے اندر جانا ہے۔ پھر تو یہ بہت خوش قسمت ہیں، آج کے دن محل باہر سے آنے والوں کے لیے کھلا ہے۔ اگر یہ امیر سے ملنا چاہتے ہیں تو آج بہترین موقع ہے، دوسری صورت میں انہیں 1 ماہ تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اس نے جواب دیا، بے شک وہی ہے جو مہربان ہے۔ ابن العربی نے کہا، اپنی گفتگو کے دوران وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ تیتوش اور اس کے ساتھی قریب ہی ایک مقام سے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ وقت کم تھا، لہٰذا ارطغرل نے جلد از جلد العزیز سے ملنے کا فیصلہ کیا اور محل میں پہنچ گیا، جہاں پہلے سے ملاقات کرنے والوں کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ باری آنے پر دروازے پر کھڑے دربان کو اپنے ہتھیار جمع کروا کر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا، جہاں موجود وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی دستاویز سے نظریں ہٹائے بغیر باروب لہجے میں پوچھا، کون سا حق ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ارطغرل کو اس کا انداز بہت ناگوار گزرا تھا۔ جب وہ خاموش رہا تو وزیر اعظم نے دوبارہ کہا، کیا تم اپنی زبان سے پھر گئے ہو؟ ایک مرد اپنی بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، میرے بھائی۔ یہ سنتے ہی وزیر اعظم نے چونک کر گردن گھمائی اور بغور ارطغرل کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، درست کہا، میری آنکھیں اور کان تمہارے ساتھ ہیں، اب بات کرو۔ میں کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے سفیر کے طور پر آیا ہوں، میں ان کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ ارطغرل نے باوقار لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ اچھا، تو آپ کیا چاہتے ہیں سردار کے بیٹے؟ وزیر اعظم نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہمیں یہاں رہنے کے لیے زمین چاہیے۔ ارطغرل نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ تو آپ کو زمین چاہیے، اس کے بدلے میں آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تمہارے مویشیوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچنے کے علاوہ ہمارے شہر پر بھی بوجھ ہوگا۔ وزیر اعظم نے اس کے مقابل پہنچ کر پوچھا، کیا شہر نے تم سے تمہاری اصل بھلا دی ہے بھائی؟ ارطغرل نے کہا تو وزیر اعظم چونک کر اسے دیکھنے لگا، آپ کو کیسے معلوم کہ میں ایک ترک ہوں؟ آپ کی انگلی میں موجود انگوٹھی سے ظاہر ہے، یہ صرف ایک زیور نہیں، آپ کی انگلی کافروں پر تیر چلاتے چلاتے خراب ہو گئی ہے۔ اگر آپ ہمیں زمین دے دیں تو کئی قبیلہ آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ جب بھی کسی مصیبت میں ہوں گے، ارطغرل نے پیشکش کی، اس کے لیے میرے محل کے محافظ ہی کافی ہیں۔ خدا حافظ، سفر بخیر سردار زادے۔ وزیر اعظم نے ارطغرل کا کندھا تھپ تھپایا اور پلٹ کر آگے بڑھ گیا۔ چلو واپس۔ ایک محافظ نے آگے بڑھ کر ارطغرل کا بازو کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ ارطغرل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ وزیر اعظم کو آواز دی، مگر جیسے ہی محافظ نے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، ارطغرل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دور اچھال دیا۔ محافظ کے گرتے ہی کمرے میں موجود دیگر سپاہی تیزی سے اپنے ساتھی کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ارطغرل پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، ارطغرل نے ایک گھونسا رسید کر کے نیچے گرایا اور دوسرے کو اٹھا کر اس کے اوپر پٹخ دیا۔
اب وہ تینوں ڈھیر ہو چکے تھے۔ وزیر اعظم یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اپنے محل کے محافظوں کو شمار کرتے ہوئے 3 کو گنتی سے نکال دیجیے گا، ارطغرل نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ اسی وقت دروازے کی جانب سے ستائشی تالیوں کی آواز سنائی دی تو سب چونک کر اس طرف دیکھنے لگے۔ اندر آنے والا امیر حلب العزیز تھا۔ اس کے چہرے پر ارطغرل کی بہادری دیکھ کر خوشگوار حیرت تھی۔ بہت خوب، زبردست تماشا، اعلیٰ۔ وزیر اعظم، میں اس ترک جنگجو کے بارے میں مزید جاننا پسند کروں گا۔ ہم آج رات کے کھانے پر آپ کی کہانی اور خانہ بدوشوں کے سفر کی داستان سننا چاہیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے نوجوان؟ یہ میری عزت افزائی ہے حضور، ارطغرل نے ادب سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو العزیز مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا، جبکہ وزیر اعظم کی نظریں اب بھی ارطغرل کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ کارواں سرائے میں کراتوائیگر اس وقت کردوگلو کے ساتھ موجود تھا اور نہایت غصے کے عالم میں شکوہ کر رہا تھا۔ اس نے میرے 3 آدمیوں کی لاشیں بھیج دی ہیں، وہ سمجھتا ہے اس طرح مجھے خوف زدہ کر دے گا۔ دعا کرو کہ وہ تمہارے سپاہیوں کو کچلتا ہوا گزر نہ جائے کراتوائیگر، کردوگلو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کردوگلو؟ کیا تمہارا بھائی سلجوقوں کا مخالف ہے؟ کراتوائیگر بھڑک اٹھا۔ اپنی بکواس بند کرو کراتوائیگر، سلجوق سلطنت کو ایک بہانے کے طور پر مت استعمال کرو۔ سلطان علاء الدین کو کچھ معلوم نہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، اس کا مجھے یقین ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان قیدیوں کے ذریعے ریاست میں تمہارے لیے نئی دروازے کھلیں گے، کردوگلو نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم کو اپنی پوری توجہ اپنے کام پر دینی چاہیے کردوگلو، ذرا غور کرو، تمہاری ذہانت تمہاری اپنی نااہلی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ کراتوائیگر بھی تانے دینے میں کسی سے کم نہیں تھا۔ تم کو میری نااہلی سے قبل اپنی کمزوری پر غور کرنا چاہیے، تمہارے آدمی تو ایک چھوٹا سا حملہ بھی نہیں کر سکتے۔ کردوگلو نے آنکھیں دکھائیں۔ بہت ہو گیا کردوگلو، اگر تم نعمان کو میرے پاس نہیں لاتے تو اپنی خواہش کے مطابق قبیلے کے سردار نہیں بن سکو گے۔ میں آسمان تمہارے اوپر گرا دوں گا، تم اور سلیمان شاہ اس کے نیچے کچل دیے جاؤ گے۔ کراتوائیگر غصے سے پھنکارتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تو کردوگلو بھی تھوڑا نرم پڑ گیا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، اگر تم صبر سے کام لو تو ہم دونوں وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں چاہیے، لیکن اگر تم مجھ پر ہی غصہ ہو گئے تو ہم دونوں ہار جائیں گے۔ میں نعمان کے لیے پوری دنیا سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں، یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ کراتوائیگر اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ کیا تم اب بھی مجھے نہیں بتاؤ گے کہ یہ قیدی کون ہے؟ کردوگلو یہ راز جاننے کے لیے بے چین دکھائی دیتا تھا۔ یہ مت سوچو کہ وہ کون ہے، یہ سوچو کہ میں کون ہوں۔ تمہارے لیے وہ نہیں، میں زیادہ اہم ہوں کردوگلو، اب تم جا سکتے ہو۔ کراتوائیگر نے اس کی طرف دیکھے بغیر سخت لہجے میں کہا تو کردوگلو اس کے قریب آ گیا اور سرگوشی کے انداز سے بولا، میں تمہیں نعمان بھی دوں گا اور سلیمان شاہ بھی، تم خود انہیں لینے آؤ گے۔ یہ سن کر کراتوائیگر کے ہونٹوں پر سفاکانہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کردوگلو نے اس کا مزاج بہتر ہوتے ہی اپنی اگلی حکمت عملی کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ ارطغرل اس وقت شاہی محل میں موجود تھا۔ نورگل، بابر، روشان اور الیاس فقی بھی اس کے ہمراہ تھے۔ وہ سب حمام میں غسل کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ارطغرل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ جب الیاس فقی نے اسے پریشان دیکھا تو قریب آ گیا۔ آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ امیر کے محل میں کھانے کی دعوت ہمارے حق میں بہت بہتر رہے گی۔ انہوں نے ہمیں زمین کا ٹکڑا دیا، نہ ہی کوئی وعدہ کیا۔ دیکھتے ہیں خدا نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ ارطغرل نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو الیاس فقی بھی خاموش ہو گئے۔ جب نورگل، بابر اور روشان غسل سے فارغ ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے ہتھیار اس جگہ موجود نہیں تھے جہاں وہ رکھ کر گئے تھے۔ جب یہ بات ارطغرل کو بتائی گئی تو وہ اور الیاس فقی چونکے بغیر نہ رہ سکے۔ رات کو ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ العزیز کے شاہی دسترخوان پر موجود تھا۔ العزیز ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں پیش آیا تھا۔ ارطغرل نے اسے سفر کے تمام حالات بتائے۔ تفصیلات سن کر العزیز نے سوال کیا، تم پر جو حملہ ہوا اس میں تمہارا کوئی آدمی تو جان سے نہیں گیا؟ نہیں عالی جناب، ارطغرل نے جواب دیا۔ تم لوگوں پر میرے علاقے میں حملہ ہوا ہے، العزیز نے کہا اور پھر وزیر اعظم کی جانب دیکھا۔ ہم اپنے سپاہی بھیجیں گے اور ان کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ بالکل عالی جناب، درست۔ وزیر اعظم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ ان سب کو سخت سزا دے دی گئی ہے، سب مر چکے ہیں، ارطغرل نے ادب سے جواب دیا۔ تو العزیز کی بات پر مسکرا دیا۔ اس کے بعد سب کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وزیر اعظم نے کہا، میں جانتا ہوں خشک سالی نے خانہ بدوشوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ علاء الدین ان پر ضرورت سے زیادہ مہربان ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے مویشیوں نے شہروں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اوغوز قبائل کا اندرونی خلفشار الگ سے مسئلہ ہے۔ ہر ایک کو اپنے مویشیوں کی اور اپنے خوراک کی فکر لگی ہوئی ہے۔ خشک سالی نے قبائل کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اس لیے چند باغی اور لٹیرے لوگوں کو بطور مثال پیش نہیں کیا جا سکتا، ارطغرل نے جواب دیا۔ العزیز خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک طرف سے منگول، دوسری طرف سے صلیبی، جہاں تک خوارزم شاہ اور سلجوقوں کا تعلق ہے تو ان کو ابھی میں نے گنا ہی نہیں۔ ہمیں ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جس آگ پر پانی ڈال دے تیل نہیں۔ عالم اسلام کے اندر مختلف گروہوں کی لڑائیاں
سب کچھ تباہ کر رہی ہیں، تو کیا ہمیں یہ آگ بجھانے کی ضرورت نہیں؟ عالی جناب وزیر اعظم نے کہا، بالکل ہمیں یہ آگ بجھانی ہوگی۔ العزیز نے مشروب کا گھونٹ حلق سے اتارا۔ ہماری تلواریں ان کی ڈھالوں سے ٹکرانے کے لیے نہیں، نہ ہی ہمارے گھوڑے ان سے لڑنے کے لیے ہیں۔ ہمیں ایک ایسے اتحادی کی ضرورت ہے جو ہمارے گھروں میں جلنے والی آگ کو بجھا سکے۔ ارطغرل نے اعتماد سے کہا، تمہارے ساتھ ہم کس طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ العزیز نے اس کی طرف دیکھا۔ ہمیں اپنے قبیلے کے لیے زرخیز زمین کی ضرورت ہے، ارطغرل نے کہا۔ زرخیز زمین؟ العزیز مسکرایا، پہلے تم زمین کا ٹکڑا مانگ رہے تھے اور اب ایک پورا علاقہ مانگ رہے ہو، بعد میں تم اس سے بھی زیادہ کم طالبہ کرو گے۔ بالکل ہم یہی کریں گے، ارطغرل نے سنجیدگی سے کہا۔ تو العزیز وزیر اعظم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لیکن میرے کچھ تحفظات ہیں، میں چاہتا ہوں ان کی وضاحت ہو جائے، العزیز نے کہا۔ آپ فرمائیں، میں آپ کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کروں گا، ارطغرل نے کہا۔ تو العزیز نے وزیر اعظم کو اشارہ کر دیا۔ کئی قبیلے کے سفیر جو تحائف لائے ہیں، ہم ان کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں، اگر آپ قبول کریں تو ہم بھی آپ کو کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم نے دربان کو اشارہ کیا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ پھر دو سپاہی ایک صندوق اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے صندوق لا کر ارطغرل کے سامنے رکھ دیا اور اسے کھول کر اس میں سے ہتھیار نکالنے لگے، جن میں تلواریں اور تیر کمان شامل تھے۔ ارطغرل یہ ہتھیار دیکھ کر چونک گیا، جبکہ العزیز اور وزیر اعظم دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارے یہ تو ہمارے ہتھیار ہیں۔ کھانا کھاتے بابر نے بے اختیار اپنے ہتھیار پہچان لیے تو ارطغرل نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ بابر سمجھ گیا تھا کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ بے وقت بات کر چکا ہے۔ الیاس فقی اور نورگل کے چہرے پر چٹانوں کی سی سنجیدگی اود آئی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ قریب کھڑا کماندار ناصر بھی انہیں تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب بتاؤ ارطغرل، ہم ایک ایسے جنگجو کے وعدوں پر کیسے یقین کر سکتے ہیں جو امن کے زمانے میں بھی ہتھیار پاس رکھتا ہے؟ العزیز نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ ہتھیار ناصر نے ہی برآمد کر کے العزیز تک پہنچائے تھے۔ اب آپ جا سکتے ہیں، جائیں اور آرام کریں، آپ نے بہت لمبا سفر کیا ہے، میں اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے کل تک اپنا فیصلہ سنا دوں گا۔ العزیز نے ارطغرل کی طرف دیکھ کر کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ جس وقت وہ لوگ دسترخوان پر موجود تھے، محل کی ایک کنیز دو سپاہیوں سے ایک شمع پکڑ کر مہمان خانے میں پہنچی اور ارطغرل کے کمرے میں روشن شمع اٹھا کر ساتھ لائی گئی۔ شمع روشن کر کے وہاں سے باہر نکل گئی۔ یہ سارا کام چند لمحوں میں مکمل ہو چکا تھا۔ یہ کنیز اور محافظ تیتوش کے خریدے ہوئے مہرے تھے، جن کے ذریعے وہ العزیز کے محل میں ہی ارطغرل کو ختم کرنا چاہتے تھے، تاکہ ایک قتل سے کئی فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ العزیز سے ملاقات کے بعد ریل اپنے کمرے میں پہنچا تو اس معاملے پر سخت پریشان دکھائی دیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد اس نے جائے نماز بچھایا اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگی، اے میرے اللہ، آپ نے کبھی کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جس کو وہ نہ اٹھا سکتا ہو۔ آپ نے پورے قبیلے کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے، مجھے اس بوجھ کو اٹھانے کی ہمت عطا کیجیے۔ آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیا، یا رب العالمین مجھے اس پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جائیے۔ دعا سے فارغ ہو کر جیسے ہی ارطغرل جائے نماز سے اٹھا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا، اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ چند قدم اٹھاتے ہی وہ چکرا کر زمین پر گر پڑا اور پھر ہمت کر کے بستر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ بستر پر پڑا گہری سانسیں لے رہا تھا، اس کا سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسی لمحے وہ خود کو کسی گہرے کنویں میں قید محسوس کر رہا تھا، جہاں اس کے دونوں ہاتھ کنویں کی دیواروں کے ساتھ آہنی کڑوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہ خود کو آزاد کروا کر زندگی کی طرف لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اسے کنویں کی گہرائی سے تیز شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ وہ سب اس شمع کی وجہ سے ہو رہا تھا جو کچھ دیر قبل کنیز تبدیل کر کے گئی تھی۔ موم بتی کے اس زہریلے دھوئیں نے ارطغرل کو ہوش کی دنیا سے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ عین اسی وقت دو نقابپوش ارطغرل کے کمرے میں داخل ہو کر تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ بستر کے قریب پہنچ کر ان میں سے ایک نے نیم بے ہوش ارطغرل کا گلا دبانے کی کوشش کی تو ارطغرل کو یوں لگا جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی اس نے حملہ آور کو ایک جھٹکے سے دور دھکیل دیا اور خود بستر سے اٹھ کر دوسرے نقابپوش کی جانب لپکا جو اس پر خنجر سے حملہ کرنے والا تھا۔ جیسے ہی اس نے وار کیا، ارطغرل مہارت سے اس کے بازو کو جھٹکا دے کر خنجر چھیننے میں کامیاب ہو گیا۔ خود کو بے بس پاتے ہی دوسرا حملہ آور تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارطغرل جب حملہ آور کا تعاقب کرتا ہوا راہداری میں پہنچا تو کماندار ناصر اسے قتل کر رہا تھا۔ رکو، مارنا نہیں اسے، اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، ناصر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر حملہ آور کے سینے میں اتار کر اس راز کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔
یہ کیا کیا تم نے؟ ارطغرل نے آگے بڑھ کر ناصر کو جھنجھوڑا۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا العزیز کی باروب آواز سنائی دی، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ارطغرل نے پلٹ کر دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت ان کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ ہم آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں جناب علی قدر، یہی نہیں کہ اپنے ہتھیاروں کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ اندھیروں سے آتے تیروں سے کیسے بچا جائے۔ کون تھا یہ آدمی ناصر؟ العزیز نے براہ راست ناصر سے سوال کیا۔ صلیبی جاں باز، ناصر نے مرنے والے کے خنجر پر بنا نشان دیکھ کر العزیز کو آگاہ کیا۔ یہ سنتے ہی وہاں موجود ہر شخص کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا تھا۔ شاہی محل کے اندر کسی صلیبی کا گھس کر یوں اپنی مہم کو پورا کرنا العزیز کے لیے خدشات کے بہت سے دروازے کھول گیا تھا۔ تیتوس جو کہ ارطغرل کی موت کی خبر سننے کے لیے بے چین تھا، اپنے سپاہیوں کی ناکامی پر پاگل ہو گیا۔ شدید غصے کے عالم میں اس نے خبر لانے والے مخبر کو بھی مار ڈالا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ العزیز کے محل میں موجود اپنے سب سے اہم آدمی کماندار ناصر سے خود ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے فوراً ہی ناصر کو ملاقات کے لیے پیغام بھجوا دیا۔ جلد ہی وہ دونوں بازار میں ایک مقام پر ایک دوسرے کے روبرو موجود تھے۔ تیتوس بہت غصے میں تھا۔ جیسے ہی ناصر اس کے سامنے آیا وہ کرخت لہجے میں بولا، ضیافت پر کیا باتیں ہوئیں؟ کیا چاہتا ہے کئی قبیلہ؟ وہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے امیر علی قدر سے کوئی علاقہ مانگ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی تیتوس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں انہیں ضرور ملنا چاہیے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو تیتوس؟ ناصر نے حیرت سے کہا۔ جیسے بھی ممکن ہو انہیں زمین دلوا دو، مگر ہمارے قلعے کے بالکل قریب۔ ارطغرل اور اس کے قبیلے کو برباد کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا۔ ذرا سوچو کہ ان پہاڑوں کے درمیان بھی یار و مددگار زمین پر سردیاں گزارنا ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ یہ ان کی زندگی کی آخری سردی ہوگی۔ تیتوس، شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ کھیل بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناصر نے اسے سمجھانا چاہا۔ جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو۔ تیتوس نے فیصلہ کن انداز میں ناصر کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کو آئندہ محتاط رہنے اور ہتھیاروں کی حفاظت کرنے کی تلقین کر رہا تھا کہ العزیز نے اس سے طلب کیا۔ پیغام ملتے ہی ارطغرل خادم کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ العزیز اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ تھا۔ ارطغرل کو دیکھتے ہی اس سے گزشتہ رات کو ہونے والے واقعے پر معذرت کی اور کہنے لگا، جلد معلوم کر لیا جائے گا کہ یہ کس کی سازش تھی، پھر اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ وزیر اعظم کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اپنے امیر کا اشارہ سمجھتے ہی بولے، سلطان نے تمہارے قبیلے کو زمین دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ علاقے کی باقی تفصیلات ناصر بتائے گا۔ اس نے ناصر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی ناصر نے قریب پڑا نقشہ اٹھا لیا اور ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہوئے بولا، یہ جگہ دیکھ رہے ہو، دریائے آسی کا مغربی کنارہ۔ سنا ہے یہ زمین خاصی زرخیز ہے۔ ارطغرل نے کہا، دشمن بھی وہاں ہے تمہارا جنہوں نے تم پر حملہ کیا، ان کا علاقہ بہت قریب ہے۔ وزیر اعظم نے اسے خبردار کیا، یعنی شیطانوں سے مستقل پنجہ آزمائی چلتی رہے گی۔ ارطغرل نے مسکرا کر کہا، کیا صرف چند چراگاہوں کی خاطر تم اتنا بڑا خطرہ مول لوگے؟ وزیر اعظم کے لہجے میں حیرت تھی۔ دشمن ہمیں ہر وقت چوکنا اور بیدار رکھے گا۔ ارطغرل کے لہجے کی پختگی دیکھ کر العزیز بھی اسے داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ بہت اعلیٰ، یہ بے خوف قبائلی ہمیں بہت پسند آنے لگے ہیں۔ مامو جان، یعنی اپنے قبیلے کو دشمن کی دہلیز پر بٹھانا قبول ہے تمہیں؟ اس نے ارطغرل کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ اگر تم اپنے دشمن سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار ہو تو ہم یہی کہہ سکتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وزیر اعظم نے بھی اسے داد دی، تمہاری بے خوفی نے حیران کر دیا ہے مجھے۔ العزیز نے اس کی بہادری کا اعتراف کیا۔ جب ہمیں آپ جیسے دوستوں کا ساتھ حاصل ہو تو دشمن ہم پر کیسے خوف طاری کر سکتا ہے؟ ارطغرل نے ان سب کی طرف دیکھ کر کہا تو العزیز نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی حمایت کا یقین دلا دیا۔ العزیز سے رخصت ہو کر ارطغرل اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور ان کے اداس چہروں کی طرف دیکھ کر اعلان کیا، خوش ہو جاؤ تم سب لوگ، العزیز مان گیا ہے اور ہم اب اپنی سرزمین دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب نے خوشی کا نعرہ بلند کر دیا۔ روانگی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ حلب چھوڑنے سے قبل ارطغرل ایک بار ابن العربی سے ملنا چاہتا تھا، مگر یہ سن کر خاموش ہو گیا تھا کہ ابن العربی وہاں سے کوچ کر چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے اور کب واپسی ہوگی۔ اس خبر پر ارطغرل کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوا تھا کہ اب وہ کہاں اور کب ابن العربی سے مل پائے گا۔ اس نے اپنی خواہش کو رب کی رضا پر چھوڑ دیا اور ساتھیوں کے ہمراہ نئی سرزمین کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ سرسبز و شاداب علاقے میں پہنچے تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر اپنے پروردگار کی نعمتوں کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اے میرے اللہ، تو کیسا قادر ہے، جنت ہے تو زمین پر۔ بابر نے ایک بلند مقام سے میدان کا نظارہ کرتے ہوئے کہا، مگر جہنم بھی قریب ہے، بھولنا مت میرے دوستو۔ نورگل نے خبردار کیا۔ درست کہا نورگل نے، وہ سامنے پہاڑیوں کے پیچھے صلیبیوں کی سرحد لگتی ہے۔ ارطغرل نے بتایا،
تو ان شیطانوں کا قلعہ بھی آس پاس ہی ہوگا۔ روشان نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے، ہمارے علاقے میں، حلب میں، ہر جگہ، الیاس فقی نے کہا تو بابر خوشی سے چلانے لگا۔ یعنی بہت مزہ آنے والا ہے ان شیطانوں سے پنجہ آزمانے کا۔ سب ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر ارطغرل نے گھوڑا آگے بڑھا دیا اور وہ پہاڑی سے اتر کر کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ یہی میدان اب ان کا نیا گھر تھا۔ وہ سب بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اس سرزمین سے انہیں دلی لگاؤ تھا۔ الیاس فقی نے مٹی کریت کر یہ خوشخبری بھی سنا دی تھی کہ زمین میں تھوڑی گہرائی پر پانی بھی موجود ہے۔ وہ سب جانتے تھے کہ اس جنت جیسی زمین پر آبادی نہ ہونے کی وجہ صلیبیوں کی سازشیں اور خوف تھا۔ ارطغرل جانتا تھا کہ صلیبی اس کے خوف خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ ان صلیبیوں کی موت تھی جن کے چنگل سے ارطغرل نے حلیمہ، نعمان اور شہیر کو نجات دلائی تھی۔ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے بعد ارطغرل نے کائی قبیلے کا پرچم نکال کر ہاتھ میں پکڑا اور جاں بازوں کی طرف دیکھتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولا، سورج سے اونچا پرچم اٹھائے، آسمان کو خیمہ بنائے، برق رفتار گھوڑوں پر ہم تا حد نظر دوڑتے چلے جائیں گے، شمشیروں سے عشق کریں گے ہم، لشکر ہمارا ناقابل تسخیر بنے گا، ہمارا پرچم انشاءاللہ بہت جلد امن و انصاف کی علامت بن کر ابھرے گا، اللہ کے مقدس پیغام کو ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچا کر دم لیں گے۔ یہ کہتے ہی اس نے نیزے پر لگے جھنڈے کو زمین پر گاڑ دیا اور الیاس فقی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ جیسے ہی سب لوگ دعا سے فارغ ہوئے، ارطغرل کی عقابی نظروں نے کچھ فاصلے پر ٹوٹے ہوئے تنے کے عقب میں چھپے اس نوجوان کو دیکھ لیا تھا جو حلب سے ان کا تعاقب کرتا یہاں پہنچا تھا۔ چنانچہ ارطغرل غیر محسوس طریقے سے آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر اس نوجوان کے عقب میں پہنچ گیا۔ اس کے قریب پہنچ کر ارطغرل نے خنجر نکالا اور نوجوان کے گلے پر رکھ کر سخت لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تم حلب سے ہمارے تعاقب میں ہو، یہ بتاؤ کیوں آئے ہو تم یہاں اور کون ہلا رہا ہے تمہاری ڈوریاں؟ اس سے قبل کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، اس کی گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے نوجوان نے انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کا اوپری حصہ کھول کر اس میں موجود زہر منہ میں ڈال لیا۔ زہر کھاتے ہی وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ اتنی دیر میں نورگل اور دوسرے لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، لیکن نوجوان کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یہ تو جہنم رسید ہو گیا بھائی، نورگل نے اس کی حالت دیکھ کر کہا۔ اس دوران ارطغرل قریبی جھاڑیوں کے عقب میں بندے ایک گھوڑے تک پہنچ چکا تھا جس پر بندے چھوٹے سے پنجرے میں کبوتر بھی موجود تھا۔ لگتا ہے یہ شخص کبوتر خبر ثانی کے لیے لایا تھا، الیاس فقی نے کہا۔ تو پھر پیغام لکھ کر اسے مالک کے پاس واپس روانہ کر دو۔ ارطغرل نے ہدایت کی اور واپس اس جانب بڑھ گیا جہاں انہوں نے آگ کا الاؤ روشن کیا ہوا تھا۔ بہت جلد انہیں واپسی کا سفر شروع کرنا تھا۔